ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ اسرائیل نے غزہ پٹی پر دوبارہ حملہ شروع کر دیا ہے۔ دوبارہ جنگ کو اسرائیل نے غزہ پٹی پر مسلط کر دیا ہے اور اسرائیل کا یہ حملہ نہایت ہی خطرناک اور بھیانک ہے۔ اس تازہ حملے میں اب تک 326 سے زیادہ عام فلسطینیوں کی شہادت ہو چکی ہے، درجنوں افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ علاج کے لیے وہاں کوئی بھی سہولت موجود نہیں ہے۔ سیز فائر کے لیے، جنگ بندی کے لیے قطر میں بات چیت جاری تھی، مذاکرات کا دور چل رہا تھا، لیکن ادھر اسرائیل نے جنگ بندی کی، سیز فائر کی مخالفت کرتے ہوئے، معاہدہ کو یک طرفہ طور پر توڑتے ہوئے غزہ پٹی پر ایئر اسٹرائک کر دیا، فضائی حملہ کر دیا اور ایک ساتھ اسرائیل نے غزہ پٹی میں 32 ٹھکانوں پر حملہ کیا، جس میں اب تک 326 فلسطینیوں کی شہادت ہو چکی ہے اور شہید ہونے والوں کی تعداد، مرنے والوں کی تعداد مزید بڑھ سکتی ہے۔ شروع میں صبح یہ رپورٹ آتی ہے کہ 160 افراد کی ہلاکت ہوئی۔ ملا ٹائمز انگلش کی ویب سائٹ پر جو رپورٹ شائع ہوئی الجزیرہ کے حوالے سے، اس میں 160 افراد کا ہی تذکرہ تھا، لیکن اب تازہ رپورٹ یہ ہے کہ 326 افراد کی شہادت ہو چکی ہے اور یہ تعداد لگاتار بڑھتی جا رہی ہے۔ درجنوں بلکہ سینکڑوں افراد زخمی ہیں۔ الشفا ہسپتال کے ڈائریکٹر کا بیان سامنے آیا، جس میں ان کا کہنا ہے ہمارے پاس علاج کے لیے کوئی بھی فیسلٹی نہیں ہے، ٹریٹمنٹ کے لیے کوئی بھی سہولت موجود نہیں ہے اور اسرائیل نے یک طرفہ طور پر معاہدہ کو توڑ دیا۔ قطر میں مذاکرات کے دوسرے فیز کا سلسلہ جاری تھا، جنگ بندی کے دوسرے دور کے لیے بات چیت ہو رہی تھی، دونوں طرف سے شرطیں رکھی جا رہی تھی، لیکن اسرائیل نے یک طرفہ طور پر تمام شرائط کو توڑ دیا۔ اس نے یک طرفہ طور پر سیز فائر معاہدہ کی خلاف ورزی کی اور سیدھے غزہ پٹی پر اس نے حملہ شروع کر دیا۔ اب تازہ ترین رپورٹ یہ آئی ہے کہ اسرائیل نے آج سے ایک ہفتہ پہلے یعنی 6 مارچ کو ہی غزہ پٹی پر حملہ کرنے کی پلاننگ بنا لی تھی، پورا منصوبہ طے کر لیا تھا کہ کیسے غزہ پٹی پر حملہ کرنا ہے، اور 18 مارچ کی صبح غزہ پٹی پر اسرائیل نے حملہ شروع کر دیا اور اس حملے میں ہلاکت کی تعداد لگاتار بڑھتی جا رہی ہے۔ دوسری طرف حماس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ان حملوں کی وجہ سے حماس کا سر نہیں جھکے گا، بلکہ حماس نے جو معاہدہ کے لیے شرطیں رکھی ہے انہی شرطوں کے مطابق معاہدہ آگے بڑھے گا۔ حماس نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کا منصوبہ اور ایجنڈا یہ ہے کہ وہ ہماری طاقت کو ختم کر دے، ہمارا نام و نشان مٹا دے اور اپنے دم پر تمام ہوسٹیج کو، قیدیوں کو ریلیز کرا لے، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسرائیل پر دھوکہ دہی کا، فریب دینے کا الزام لگ رہا ہے، کیونکہ جنگ کا اپنا اصول ہوتا ہے۔ جنگ بندی کا جو پہلا مرحلہ طے پایا تھا وہ شروع ہوا تھا 19 جنوری سے، 2 مارچ کو 42 دنوں کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا تھا، دونوں طرف سے قیدیوں کا تبادلہ بھی پورا ہو گیا تھا۔ ملا ٹائمز کو چلانے کے لیے، اس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے ہمیں آپ کے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ پچھلے رمضان میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا تھا، اس سال بھی ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ رمضان میں ملا ٹائمز کو سپورٹ کریں تاکہ ہم اپنا کام مزید بہتر طریقے سے جاری رکھ سکیں۔ اکاؤنٹ کی تفصیل آپ کے اسکرین پر موجود ہے، گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم نمبر بھی موجود ہے، اس کے ذریعے آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ 2 مارچ کے بعد جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہونا تھا اور دوسرے مرحلہ میں یہ بات شامل تھی کہ مکمل طور پر اسرائیلی آرمی کو غزہ پٹی سے نکل جانا ہوگا اور اس کے بدلے میں جتنے قیدی اور ہوسٹیج حماس کے پاس ہیں ان سب کو ریلیز کر دیا جائے گا۔ پہلے مرحلہ میں 33 قیدیوں کی رہائی عمل میں آئی تھی اور اس کے بدلے میں تقریباً 2000 فلسطینیوں کو اسرائیلی جیلوں سے آزادی ملی تھی۔ پہلا مرحلہ مکمل ہو جانے کے بعد امریکہ اور اسرائیل دونوں نے حماس پر دباؤ بنانا شروع کر دیا کہ اب دوسرا مرحلہ جو جنگ بندی کا ہے اس کے لیے بات چیت نہیں ہوگی، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی اسرائیلی آرمی غزہ پٹی سے باہر نکلے گی، بلکہ 42 دنوں کے لیے مزید جنگ بندی میں ایکسٹینڈ کیا جائے گا، مزید اس کو اضافہ کیا جائے گا، یعنی عارضی جنگ بندی مزید ہوگی 42 دنوں کے لیے، اور اس کے بدلے میں مانگ کی جا رہی تھی حماس سے کہ اسے تمام ہوسٹیج کو، تمام قیدیوں کو ریلیز کرنا ہوگا، آزاد کرنا ہوگا۔ حماس نے کہا کہ اگر ہم تمام قیدیوں کو آزاد کر دیتے ہیں اور 42 دنوں کی جنگ بندی ہو جاتی ہے، اس کے بعد دوبارہ ہم پر اسرائیل کا حملہ شروع ہو جائے گا، اس لیے اس شرط کے مطابق معاہدہ کو پورا نہیں کیا جا سکتا، بلکہ معاہدہ کہ شروع میں جو بات سامنے آئی تھی کہ دوسرے مرحلہ کے لیے تمام اسرائیلی آرمی کو باہر نکلنا ہوگا، غزہ پٹی کو چھوڑنا ہوگا، اس کے بدلے میں ہوسٹیج کو ریلیز کیا جائے گا، اسی پر عمل کرنا ہوگا۔ اسرائیل اس سے مکرتا گیا، اسرائیل اس سے انکار کرتا گیا۔
امریکہ کے نئے صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنے ایلچی کو بھیجا حماس کے پاس بات چیت کے لیے، لیکن وہاں بھی حماس نے یہی بات کہی کہ جب تک مکمل طور پر جنگ بندی کا وعدہ نہیں کیا جائے گا، جب تک ثالثی کرنے والے ممالک یقین دہانی نہیں کرائیں گے کہ مکمل طور پر اسرائیلی آرمی غزہ پٹی کو خالی کر دے گی اور حملہ بند ہو جائے گا، اس وقت تک بقیہ ہوسٹیج کو ریلیز نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد اسرائیل نے آج صبح حملہ کا آغاز کر دیا ہے۔ حماس کے رہنماؤں کا بیان سامنے ہے، جس میں حماس نے OIC سے یعنی اسلامی تعاون تنظیم سے اور عرب لیگ سے اپیل کی ہے کہ وہ جنگ بندی کے معاہدہ کو پورا کرنے میں اپنا کردار نبھائے، تاریخی رول نبھائے اور اسرائیل کو یہ مجبور کرے کہ وہ جنگ بندی کے معاہدہ پر سیز فائر ایگریمنٹ پر عمل کرے اور غزہ پٹی پر آئندہ اس کا کوئی بھی حملہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ حماس نے یونائٹڈ نیشن سے عالمی طاقتوں سے بھی اپیل کی ہے کہ اسرائیل لگاتار دہشت گردی کر رہا ہے، کھلے عام سیز فائر ایگریمنٹ کی جنگ بندی کے معاہدہ کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس پر کیوں لگام نہیں کسا جا رہا ہے، اس کے خلاف کیوں ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے۔ یونائٹڈ نیشن کا بھی بیان سامنے آ گیا اور UN نے اپنے بیان میں اسرائیل سے اپیل کی ہے کہ غزہ پٹی پر اس کو حملہ بند کرنا چاہیے اور سیز فائر کے لیے، جنگ بندی کے لیے جو بات چیت جاری ہے اس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ ادھر حماس کے خلاف اسرائیل نے ایک اور بیان جاری کیا اور اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کے اس نئے حملے کا مقصد یا اس تازہ اٹیک کا جو ایجنڈا ہے اس کا حماس کی قیادت کو، لیڈرشپ کو مکمل طور پر ختم کرنا اور تمام قیدیوں کو ریلیز کرانا۔ دوسری طرف جو اسرائیلی عوام ہیں ان کا صاف کہنا ہے کہ اسرائیلی سرکار کو حملہ بند کرنا چاہیے، اسرائیل کا غزہ پٹی پر حملہ نہیں ہونا چاہیے، حماس کے ساتھ بات چیت جاری رہنا چاہیے اور بات چیت کے ذریعے ہی ہوسٹیج کو ریلیز کرایا جا سکتا ہے، خاص طور پر جو ہوسٹیج کی فیملی ہے یا جن لوگوں کی ماضی میں رہائی ہو چکی ہے ان سب کی مشترکہ طور پر یہی اپیل ہے اسرائیل کی سرکار سے غزہ پٹی پر حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک خبر العربیہ کے ذرائع سے بھی سامنے آئی ہے کہ غزہ پٹی میں حماس کے جو ہوم منسٹر تھے ان کی اسرائیل کے حملے میں شہادت ہو چکی ہے اور شہید ہونے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اسرائیل نے ایک نیا نقشہ جاری کیا ہے اور تمام فلسطینیوں کو کہا کہ وہ ان علاقوں کو خالی کر دے، دوبارہ بے گھر ہو جائے۔ تقریباً 16 مہینوں کے بعد یعنی 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل پر اٹیک کیا تھا۔ اگلے دن 8 اکتوبر کو اسرائیل نے باضابطہ جنگ کا اعلان کر دیا، غزہ پٹی کے خلاف وار ڈکلیئر کر دیا اور 8 اکتوبر 2023 سے اسرائیل نے غزہ پٹی پر حملوں کا آغاز کر دیا، ایئر اسٹرائک شروع کر دیا۔ ایک مہینہ کے اندر ہی اسرائیل نے اپنی آرمی کو بھی غزہ پٹی میں بھیج دیا، گراؤنڈ آپریشن اسرائیل نے شروع کر دیا اور اس کے بعد تقریباً 15.5 مہینہ سے 16 مہینے تک لگاتار حملہ جاری رہا۔ بیچ میں یعنی نومبر کے مہینے میں صرف 7 دنوں کے لیے عارضی جنگ بندی ہوئی تھی 2023 میں ہی قطر کی کوششوں سے، اس کے بعد کوئی بھی جنگ بندی نہیں ہو سکی اور تقریباً 15.5 مہینے تک اسرائیل کا حملہ غزہ پٹی میں جاری رہا اور اس حملے میں تقریباً 49,000 سے زیادہ عام فلسطینیوں کی شہادت ہوئی۔ کچھ ڈیٹا کے مطابق 50,000 فلسطینیوں کی شہادت ہوئی۔ جب اتنی بڑی شہادت ہو جاتی ہے، پورا غزہ پٹی قبرستان میں تبدیل ہو گیا، ملبہ میں تبدیل ہو گیا، جنگ بندی کی کوششیں لگاتار جاری رہی۔ اس کے بعد یعنی 19 جنوری 2025 کو جنگ بندی کے معاہدے پر عمل شروع ہوا اور جنگ بندی کرانے میں قطر نے، مصر نے، امریکہ نے بھی اہم کردار نبھایا۔ جنگ بندی کا معاہدہ عمل میں آ گیا۔ 42 دنوں کے بعد جنگ بندی کے دوسرے معاہدے پر عمل ہونا تھا، کیونکہ جو جنگ بندی کا معاہدہ سامنے آیا تھا، جو ایگریمنٹ سامنے آیا تھا، تو اس میں بات شامل تھی کہ مرحلہ 3 فیزز میں ہوگا جنگ بندی کا۔ تو پہلا مرحلہ 42 دنوں کا تھا، اس کے بعد دوسرا مرحلہ 16 دنوں کا تھا، اس کے بعد تیسرا مرحلہ تھا۔ جنگ بندی کے معاہدے میں بات شامل تھی کہ پہلا مرحلہ 42 دنوں کا ہوگا اور اس میں اسرائیل کے 33 شہریوں کو حماس کی طرف سے ریلیز کرنا پڑے گا، بدلے میں 2,000 فلسطینیوں کو اسرائیلی جیل سے آزاد کیا جائے گا۔ جو فلسطینی ہیں وہ دھیرے دھیرے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں گے، اس کے بعد اپنے علاقوں میں رہنا شروع کر دیں گے۔ دوسرے مرحلہ میں یہ بات شامل تھی کہ اسرائیلی آرمی جو غزہ پٹی میں موجود ہے ان کو وہاں سے باہر نکلنا ہوگا اور اس کے بدلے میں حماس کے لیے لازمی ہوگا کہ تمام ہوسٹیج کو، قیدیوں کو ریلیز کر دے۔ اس کے بعد تیسرے مرحلے میں بات شامل تھی کہ غزہ پٹی کی تعمیر نو کی جائے گی، غزہ پٹی کو دوبارہ بسایا جائے گا، کیونکہ غزہ پٹی پورا کا پورا کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے۔
لیکن اسرائیل نے پہلا مرحلہ مکمل ہو جانے کے بعد دوسرا مرحلہ ماننے سے انکار کر دیا، وہ مکر گیا اور اب سیز فائر کو توڑتے ہوئے اس نے غزہ پٹی پر حملہ شروع کر دیا ہے۔ حماس کے لڑاکوں کی طرف سے بیان سامنے آیا ہے، القسام بریگیڈ کا بھی بیان سامنے آیا جس میں ان کی طرف سے کہا گیا ہے اسرائیل نے چالاکی دکھانے کی کوشش کی ہے، ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی ہے۔ اسرائیل کو یہ لگتا ہے کہ اس نے پچھلے 1 مہینہ میں ان تمام علاقوں کا جائزہ لے لیا ہے کہ کہاں اسرائیلی ہوسٹیج موجود ہے اور پھر ان علاقوں پر حملہ کر کے وہ اپنے شہریوں کو آسانی سے نکال لے گا، ہم سے آزاد کرا لے گا۔ تو ایسا پوسیبل نہیں ہے، بلکہ ہمیں بھی اندازہ تھا اسرائیل کی مکاری کا، عیاری کا، غداری کا، کہ اسرائیل کی یہ جو قوم ہے، یہ جو یہودی قوم ہے، یہ دھوکہ دینے میں سب سے آگے ہے۔ ہمیشہ اس قوم نے فریب سے کام لیا ہے، دھوکہ دہی سے کام لیا ہے، کبھی سامنے آ کر کے اس قوم نے جنگ نہیں کی ہے۔ انہوں نے فلسطین پر جو قبضہ کیا وہ بھی دھوکے سے قبضہ کیا، کیونکہ ان کو پوری دنیا سے نکالا جا رہا تھا۔ جرمنی میں ان کا جینوسائیڈ ہو رہا تھا، روس سے ان کو باہر نکالا جا رہا تھا، یورپ کے ملکوں سے ان کو باہر نکلنے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ تب فلسطینیوں نے ان کو اپنے یہاں بسنے کی اجازت دی، وہاں آ کر کے یہ رہنا شروع ہو گئے اور اس کے بعد دھیرے دھیرے انہوں نے باضابطہ فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ پھر 1948 میں اسرائیل نام کی ایک ناجائز ریاست کا ان لوگوں نے اعلان کر دیا۔ تو القسام بریگیڈ نے صاف لفظوں میں کہا کہ یہ جو قوم ہے ہمیشہ دھوکہ سے کام لیتی ہے، فریب سے کام لیتی ہے۔ ہمیں اندازہ تھا کہ یہ ہمارے ساتھ دھوکہ کرے گی، غداری کرے گی، اس لیے ہم نے ان کے دباؤ میں آ کر کے بقیہ ہوسٹیج کو ریلیز نہیں کیا۔ اب اسرائیل نے غزہ پٹی پر دوبارہ حملہ شروع کر دیا ہے، تو جو اسرائیلی ہوسٹیج ہے ان کی جان خطرے میں ہے اور اسرائیلی حملوں کی وجہ سے ان کی ہلاکت ہو سکتی ہے۔ لیکن فی الحال اسرائیل کا یہ جو حملہ ہے نہایت ہی خطرناک ہے۔ ادھر امریکہ نے ہر طرح کا ہتھیار اسرائیل کو بھیج دیا ہے، مکمل طور پر پرمیشن دے دیا اور اسرائیل سے کہہ دیا کہ تم چاہو جو کرو۔ اب یہاں پر حماس نے عرب لیگ سے، مسلم ممالک سے اپیل کی ہے کہ انہیں سامنے آنا چاہیے اور اپنا تاریخی کردار ادا کرنا چاہیے جنگ بندی کے معاہدہ کو برقرار رکھنے میں، اسرائیل کو روکنے میں، اور اس بات کے حوالے سے کہ دوبارہ غزہ پٹی میں جنوسائیڈ نہ ہو جائے۔ حالانکہ جنوسائیڈ شروع کر دیا ہے لیکن اس کو روکنا فوری طور پر ضروری ہے، یہ حماس نے مانگ کی ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ملت ٹائمز کو دیکھتے رہیے اور سوشل میڈیا پر ہمیں فالو کر لیجئے۔ ملت ٹائمز کو چلانے کے لیے، اس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے ہمیں آپ کے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ پچھلے رمضان میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا تھا، اس سال بھی ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ رمضان میں ملت ٹائمز کو سپورٹ کریں تاکہ ہم اپنا کام مزید بہتر طریقے سے جاری رکھ سکیں۔ اکاؤنٹ کی تفصیل آپ کے اسکرین پر موجود ہے، گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم نمبر بھی موجود ہے، اس کے ذریعے آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔